بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ قبر میں کیوں دفنایا گیا۔ یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک ہے، اس لیے اس واقعے کو آخری تک لازمی دیکھیے گا۔ تیز بارش ہو رہی تھی، اماں ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے زور زور سے رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی ماہا؟ خدا کے لیے میری بیٹی واپس آ جا، خدا کے لیے لوٹ آ۔ مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اماں ہاجرہ ہمارے میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ، تم میرے ساتھ چلو، مگر اتنی تیز بارش میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اماں نے کہا کہ بارش رکنے دو، پھر تم میرے ساتھ چلنا۔ اماں ہاجرہ کی نظر بھی تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی، بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی۔ بیوگی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 6:30 بجے تھے، بارش رک چکی تھی۔ میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں ہاجرہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پڑوس والے صادق چچا مسجد جا رہے تھے۔ ہم دونوں کو یوں اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اماں ہاجرہ روتے ہوئے بولی۔ بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، میں اس کے مدرسے اکیلے جا بھی نہیں سکتی، اس بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں، دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اماں ہاجرہ رو رہی تھیں۔ چچا صادق نے جب یہ سب دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اندھیرے میں تو مجھے خود بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ چچا صادق بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے۔ سڑک کے آس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ موسم بہت سہانا تھا، مگر ہم پر اس خوشگوار موسم کا کوئی اثر نہ تھا، کیونکہ ہم تینوں کو ماہا کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی ہلکے ہلکے رو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو بہت کمزور تھی، مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں رک جاؤں اور روشنی ادھر ادھر ڈالوں، اور دیکھو میری بیٹی یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اماں ہاجرہ کی بات صحیح تھی۔ ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ماہا زخمی پڑی ہے۔ اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہو۔ یہ دیکھنا تھا کہ اماں ہاجرہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہائے کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی، میں کہاں جاؤں گی اپنی جوان بیٹی کو لے کر، سچ بتا میری بیٹی، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں ہاجرہ نے اپنی بیٹی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہاری بیٹی کو۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی ہو۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ اماں ہاجرہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ چچا صادق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چارپائی لے کر آئے۔ اماں ہاجرہ کی بیٹی ماہا کو چارپائی پر لٹا کر گھر لے جایا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا، مگر اس نے تو راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ہاجرہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جس کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ اماں ہاجرہ کی حافظ قرآن بیٹی ماہا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا،
تو کوئی کہتا کہ حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ وہاں موجود ساری عورتیں طرح طرح کی باتیں بنانے لگیں، مگر ابھی اصل راز کھلنا تو باقی تھا۔ اماں ہاجرہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹی، میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے کہنے لگی ہوں، اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس دنیا سے اس طرح سے رخصت ہو جائے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خواہ مخواہ ڈانٹتی رہتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہ پوری کی تو خود کو گنہگار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں، اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے اماں ہاجرہ؟ یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ اس کو اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے ان کو سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرے لیے اماں ہاجرہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر کئی راز منکشف ہوئے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن، نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے یا پھر مجھے قرآن حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اماں ہاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلے کہ اس کا اپنا بھی دل پریشان ہو جائے۔ اسی لیے میں چپ رہی تھی، مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے۔ لوگوں کے منہ میں تو زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی تیر جیسی زبانیں۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی تھی۔ اماں ہاجرہ کو روتے دیکھ کر اس نے جو فقرہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اماں ہاجرہ نے تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی گواہیاں دی تھی۔ اگر تمہیں اپنی بیٹی اتنی ہی پارسا لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر۔ اماں ہاجرہ کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار، جو تم نے میری مرحوم بیٹی کے بارے میں ایسی بات کی۔ میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ اماں ہاجرہ کی بات سن کر میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ اماں ہاجرہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں ہاجرہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں اماں ہاجرہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ دیکھا تھا تم نے اس عورت نے کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹا، آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے۔ میرا دل بہت بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ بیٹا، تمہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا؟ نہیں اماں، تم خواہ مخواہ شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اماں ہاجرہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سانپ نکل آتا
لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر ہی دفنا دیا جس کے اندر سانپ تھا، اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد ماں کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک دنیا نے کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا کوئی منظر دیکھا گیا جو کہ ماں کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد ہاجرہ بی بی بری طرح سے بے چین ہونے لگی کہ میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی۔ ہاجرہ بی بی پھر سے رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا مگر وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ بضد ہو گئیں۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ہاجرہ کے ساتھ ہو لی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اماں ہاجرہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اماں ہاجرہ بار بار مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی کہ میری بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی؟ اماں ہاجرہ کے عجیب و غریب سوال سن کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرے کے برابر کچھ بھی معلوم نہیں۔ 5 منٹ کے بعد قبرستان آ گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ماں کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی کالی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں ہاجرہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں مجھے کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ میں چونک گئی۔ میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھی تو میرے دل کو زوردار دھچکا لگا تھا۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے جوتے کے عین نیچے تھا۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ تبھی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں۔ ماں کی قبر کے ارد گرد کالے اور لمبے سانپوں کا حصار بنا ہوا تھا۔ ایک سانپ میرے قدموں کے نیچے بھی تھا۔ یہ سانپ ماں کی قبر سے کافی فاصلے پر تھا، شاید ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا تھا کہ اس کے آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اماں ہاجرہ کی تو نظر کمزور تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قبر پر جا کر ڈھہ جاتی میں نے اسے روک لیا۔ اماں ہاجرہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی ہے، اس کی قبر پر تم لیٹو گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی، چلو گھر چلیں۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرو، میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑنے دو۔ اماں ہاجرہ قبر کے قریب ہی بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ان سانپوں کے بارے میں پتہ چلے۔ اسے رات کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ خوش فہمی قائم رہے، مگر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں اماں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں بڑی مشکلوں سے اماں ہاجرہ کو وہاں سے واپس لے آئی، مگر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ اگلے ہی دن عصر کے وقت اماں ہاجرہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئی تھی۔ اس بار میں بھی اس کے پیچھے گئی، کیونکہ اب میرے ذہن میں اور میرے دل میں اماں ہاجرہ کے لیے ہمدردی کے علاوہ اس قبر کا راز جاننے کا بھی تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا کہیں وہ خواب یا کوئی گمان تو نہیں، کیونکہ بعض اوقات قبر کے خوف کو لے کر انسان کا وہم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اسے ایک عام قبر بھی خوفناک نظر آنے لگتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، دھوپ کھلی کھلی سی تھی، روشنی تیز تھی، اتنی واضح اور صاف روشنی تھی کہ اماں ہاجرہ بھی سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر ماں کی قبر پر پڑی اور اماں ہاجرہ نے بھی اسی وقت قبر کا نظارہ کر لیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی
اور کہنے لگی کہ قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا۔ میں نے بھی دیکھا تو قبر میں اور زیادہ کالے سانپ تھے۔ قبر کے اوپر اتنے زیادہ کالے سانپ تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اوپر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ابھی جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے گا، مگر سوال تو یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا کہ وہ اس دنیا میں بھی اس طرح ذلیل و خوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئی اور پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا۔ اس کے اوپر بھی سانپ آ کر اس قدر جمع ہو گئے تھے کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے قریب بھی جائے۔ میرے لیے یہ سب کچھ دیکھنا مشکل تھا، مگر اماں ہاجرہ تو ماں تھی۔ لوگوں کی طرح باتیں کرنے کی بجائے وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر سے عذاب کم ہو جائے۔ کاش مجھے کوئی بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ اماں ہاجرہ روتی پیٹتی مسجد میں گئی۔ اس نے اپنے گھر میں جتنا راشن تھا سب نکال دیا، اس سے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی پر سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ماں کی قبر پر مسلسل کالے سانپ ڈیرا جمائے ہوئے تھے اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی انہیں ہٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر قدرت کے عذاب میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ اگلے ہی دن سب حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ اماں ہاجرہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اماں ہاجرہ پر ترس کھانے لگے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدائیں لگاتی کہ کوئی غریب ہو میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے، میں سب اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے، میں اپنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں۔ اے میرے رب میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اماں ہاجرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان سڑک پر رکھ کر نیلام کر دیا۔ کسی کو کوئی چیز سستے داموں میں دے دی تو کئی بیواؤں کو مفت میں دے دی۔ اماں ہاجرہ اپنے سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کی آخرت بچانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ کے گھر کا سامان ایک ہفتے میں ہی غریب غربا اٹھا کر لے گئے۔ ظاہر ہے لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اماں ہاجرہ نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا صدقہ کرنے کے بعد اس کی قبر سے عذاب ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اماں ہاجرہ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی تو بدستور وہاں سانپ جمع رہتے کہ دیکھ کر اماں ہاجرہ سوچنے لگی کہ آخر اس کی بیٹی نے کون سا بڑا گناہ سرزد کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ لٹ پھٹ گئی تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی خالی نمک کے ساتھ روٹی کھاتی تھی۔ لوگوں کو اس پر ترس تو آتا، مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایک دن اماں ہاجرہ نے اپنا زیور بھی بیچ دیا، جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اثاثہ تھا۔ زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سونپ دیا تھا۔ اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جو وہ بیچ پاتی۔ سڑک پر آ گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماں کی قبر سے سانپ نہ ہٹے اور نہ ہی اماں ہاجرہ کو سکون آیا۔ تنگ آ کر اماں ہاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ مصلے پر بیٹھی نہ کھاتی نہ پیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی رہتی اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کا عذاب کم ہو جائے۔ اماں ہاجرہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی کہ مجھے فوراً ماہا کی ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں ہاجرہ کے پاس آئی تو اس نے اماں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی اور کمرے میں جاتے ہی اس نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔
پھر اس نے بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں پہ ایک موبائل فون پڑا تھا، جسے دیکھ کر اماں ہاجرہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ ایک سمارٹ فون تھا۔ اس لڑکی نے سمارٹ فون کو چلایا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں ہاجرہ کی بیٹی ایسی نکلے گی۔ چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ماہا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی، بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا، مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد لوگوں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ ماہا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی تھی۔ اس طرح اس لڑکی نے ماہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں۔ چنانچہ ماہا کی قبر سے سانپ ہٹ گئے۔ اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ محترم ناظرین، اب آپ سوچیں گے کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماہا کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو ماہا کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا صدقہ خیرات کیا تھا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ماں کی دعاؤں اور صدقوں کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تبھی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نوجوان نسل میں غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیں، اور اگر موبائل فون ان کو لے کر دیں تو ان کا خاص خیال بھی رکھیں، ان پر گہری نظر بھی رکھیں۔ جیسے ہی اولاد جوان ہو جائے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔